السلام علیکم بچوں، آج کی آن لائن کلاس میں ہم 12th کلاس کو اردو غزل امیر مینائی کی غزل کی تشریح بتائیں گے اور آپ لوگوں کو امیر مینائی سے تعارف بھی کرائیں گے۔ دیکھیے بچوں، امیر مینائی ان کا تخلص امیر ہے، پورا نام ان کا امیر مینائی۔ یہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حکیم تھے جن کا نام غلام نبی تھا۔ امیر نے اپنے والد سے طب کی کتابیں پڑھیں، اس کے ساتھ ہی علم و نجوم بھی حاصل کیا۔ ان کا شمار اپنے زمانے کے ذہین ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ انہیں فارسی زبان پر عبور تھا۔ امیر مینائی کی شاعری بہت پرلطف ہے۔ ان کے کلام میں شعریت، تغزل اور عشق کا جذبہ نمایاں ہے۔ معاملہ بندی میں امیر کو مہارت حاصل ہے۔ انہوں نے معاملہ بندی کو بحسن و خوبی نبھایا ہے۔ امیر کے بعض اشعار میں مذہبیت اور علمیت بھی پائی جاتی ہے۔ ان کے کلام میں نازک خیالی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ اس شعر کے بدلے غالب نے مومن کو اپنا پورا دیوان دینے کی پیشکش کی تھی۔ اسی بات سے مومن کی شاعرانہ صلاحیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے شاعری میں کیا خوبیاں تھیں، کیا خصوصیت تھی۔ اب دیکھیے بچوں، ہم آپ کو ان کی غزل کی کچھ میننگ بتائیں گے جس سے آپ تشریح کو بآسانی سمجھ سکیں۔ دیکھیے، پہلا الفاظ ہے لامکاں۔ لامکاں کی معنی ہے عالم قدس، پاکیزگی کی جگہ۔ پاکیزگی کی جگہ۔ ازل۔ ازل کے معنی ہے آغاز، شروعات۔ شروعات۔ خلوت۔ خلوت کے معنی ہے تنہائی۔ آشنا۔ آشنا معنی دوست۔ سرفروشی۔ سرفروشی کے معنی ہے بہادری۔ کوہ کنی۔ کوہ کنی کے معنی ہے پہاڑ کھودنا۔ پہاڑ کھودنا۔ شیوہ۔ شیوہ معنی طریقہ۔ نکہت۔ نکہت کے معنی ہے خوشبو۔ گوش جانا۔ محبوب کے کان۔ گوہر معنی موتی۔ دیدہ تر۔
دیدہ تر کی میننگ ہے نم آنکھیں. نم آنکھیں یعنی تر آنکھیں. ساقیہ. ساقیہ مانے شراب پلانے والا. پلانے والا. خضر. خضر مانے رہنما. رہنما راہبر. مرغ. مرغ کے معنی ہے موت. آشنا. آشنا مانے واقف. خلق. خلق کے معنی ہے دنیا کے لوگ. قضا. قضا مانے موت. قضا مانے موت. یہ ہو گئی بچوں آپ کی میننگ. اب دیکھیے ہم ان کی تشریح بتائیں گے. دیکھیے بچوں امیر مینائی کی غزل کی تشریح. حسن مطلق کا ازل کے دن سے میں دیوانہ تھا. لامکاں کہتے ہیں جس کو وہ میرا کاشانہ تھا. حسن مطلق محبوب حقیقی کا حسن ازل مانے آغاز شروعات. لامکاں مانے پاکیزگی کی جگہ. شانہ مانے مکان گھر. اس شعر میں شاعر امیر مینائی محبوب حقیقی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں آنے سے قبل میرا مکان پاکیزگی کی جگہ یعنی آخرت میں تھا، اور دنیا کے آغاز سے پہلے ہی میں محبوب حقیقی کا عاشق تھا، چاہنے والا تھا. حسن مطلق کا ازل کے دن سے میں دیوانہ تھا. لامکاں کہتے ہیں جس کو وہ میرا کاشانہ تھا. اس شعر میں شاعر امیر مینائی کہتے ہیں کہ دنیا میں آمد سے قبل میرا عالم قدس یعنی پاکیزگی کی جگہ میرا مکان تھا، میرا گھر تھا، اور میں ازل سے ہی آغاز سے ہی محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کا عاشق تھا، چاہنے والا تھا، دیوانہ تھا. بے تعلق کیا ہمیں اس کے تصور نے کیا، جب جھکایا سر غریباں اپنا خلوت خانہ تھا. تصور مانے خیال، غریبہ مانے دامن، خلوت مانے تنہائی. اس شعر میں شاعر امیر مینائی کہتے ہیں کہ ہم محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے تصور میں نے اپنے آپ کو اس قدر غرق کر دیا، مٹا دیا کہ جب میں اپنے تنہائی کے گھر میں سر کو جھکاتا ہوں تو صرف محبوب حقیقی ہی ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے. بے تعلق کیا ہمیں اس کے تصور نے، جب جھکایا سر غریباں اپنا خلوت خانہ تھا. اس شعر میں شاعر امیر مینائی کہتے ہیں کہ محبوب حقیقی کے تصور میں، اللہ تعالیٰ کے تصور میں نے اپنے آپ کو غرق کر دیا، مٹا دیا، اور جب اپنے تنہائی کے گھر میں ہم نے سر کو جھکایا تو محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرف ہمیں نظر آیا. باغ عالم میں تماشا باعث غفلت ہوا، دیکھنا آنکھوں کا کانوں کے لیے افسانہ تھا. شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے نظاروں کی کیفیت اس افسانے کی مانند ہے جسے دیکھ کر سننے کو
دل یہی چاہتا ہے کہ سنتے رہیں، جو ہمارے لیے غفلت کا سبب ہے۔ ہم اس غفلت میں پڑ کر دنیا میں الجھ گئے ہیں اور آخرت کو بھول چکے ہیں۔ باغ عالم میں تماشا باعث غفلت ہوا، دیکھنا آنکھوں کا کانوں کے لیے افسانہ تھا۔ شعر میں شاعر امیر مینائی کہتے ہیں کہ دنیا کا نظارہ، دنیا کا تماشا اس افسانے کی مانند ہے جسے دیکھ کر دل یہی چاہتا ہے کہ سنتے رہیں۔ یہ ہمارے لیے غفلت کا سبب ہے جس میں الجھ کر ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ اس قدر اس کے تصور نے مٹایا ہے مجھے، شبہ ہوتا ہے کہ ہستی میں کبھی تھا یا نہ تھا۔ تصور مانے خیال، ہستی مانے زندگی۔ اس شعر میں شاعر محبوب حقیقی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے خیالوں نے، محبوب کے تصور نے میں نے اپنے آپ کو غرق کر دیا، مٹا دیا۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے وجود پر بھی شک ہوتا ہے کہ میں زندگی میں تھا یا نہیں تھا۔ باغ اس قدر اس کے تصور نے مٹایا ہے مجھے، شبہ ہوتا ہے کہ ہستی میں تھا کبھی تھا یا نہ تھا۔ اس شعر میں شاعر امیر مینائی کہتے ہیں کہ محبوب حقیقی کے خیالوں نے، تصور میں ہم نے اپنے آپ کو اس قدر مٹا دیا، غرق کر دیا کہ کبھی کبھی ہمیں اپنے وجود پر بھی شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے کہ میں زندگی میں تھا یا نہیں تھا۔ آزما دیکھا اسے 100 بار ہم نے اے امیر، آشنا سے آشنا، بیگانہ سے بیگانہ تھا۔ اس شعر میں امیر مینائی خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کو سینکڑوں بار آزما کر دیکھا، کبھی وہ ہمیں آشنا یعنی جانا پہچانا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کبھی بیگانہ یعنی اجنبی دکھائی دیتا ہے۔ آزما دیکھا اسے 100 بار ہم نے اے امیر، آشنا سے آشنا، بیگانہ سے بیگانہ تھا۔ آشنا مانے واقف، جانا پہچانا ہوا، بیگانہ مانے اجنبی، غیر۔ تو امیر مینائی خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کو سینکڑوں بار آزما کر دیکھا، کبھی وہ آشنا یعنی جانا پہچانا ہوا معلوم ہوتا ہے اور کبھی بیگانہ یعنی اجنبی دکھائی دیتا ہے۔ اب دیکھیے بچوں امیر مینائی کی دوسری غزل کی تشریح۔ تیر خانے کی حوش ہے تو جگر پیدا کر، سرفروشی کی تمنا ہے تو سر پیدا کر۔ سرفروشی مانے بہادری۔ اس شعر میں امیر مینائی کہتے ہیں کہ محبوب کے ظلم و ستم کو برداشت کرنے کے لیے بہادری ہی نہیں، طاقت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ محبوب کا ظلم و ستم عاشق کے لیے تکلیف کا سبب ہے۔ تیر خانے کی حوث ہے تو جگر پیدا کر، سرفروشی کی تمنا ہے تو سر پیدا کر۔ شعر میں شاعر امیر مینائی کہتے ہیں کہ عاشق کو محبوب کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو برداشت کرنے کے لیے بہادری ہی نہیں بلکہ قوت برداشت کی ضرورت ہے، کیونکہ محبوب کا ظلم و ستم عاشق کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ کوہ کن کوہ کنی سوائے عشاق نہیں، ہے جو دل معشوق میں گھر پیدا کر۔ کوہ کنی مانے پہاڑ کھودنے والا، کوہ کن پہاڑ، سوا مانے طریقہ، عشاق عاشق کی جمع۔ اس شعر میں شاعر امیر مینائی کہتے ہیں کہ پہاڑ کھودنا عاشقوں کا طریقہ نہیں ہے، اگر تجھے سچی محبت کا اظہار کرنا ہے تو محبوب کے دل میں گھر پیدا کر، مقام پیدا کر۔
کوہ کنی شیوا اشاک نہیں ہے جو دل معشوق میں گھر پیدا کر۔ اس شعر میں شاعر امیر مینائی کہتے ہیں کہ پہاڑ کھودنا عاشقوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر تجھے محبوب سے سچی محبت کا اظہار کرنا ہے تو محبوب کے دل میں گھر پیدا کر، مقام پیدا کر۔ رنگ چاہے اگر اس باغ میں آزادی کا، نکہت گل کی طرح شوق سفر پیدا کر۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر تو اس دنیا کی آزادیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے تو پھول کے خوشبو کی طرح سفر کا عزم کر، سفر کا شوق پیدا کر، سفر کا ارادہ کر۔ رنگ چاہے اگر اس باغ میں آزادی کا، نکہت گل کی طرح شوق سفر پیدا کر۔ اس شعر میں شاعر امیر مینائی کہتے ہیں کہ اگر تو دنیا کی آزادی سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے تو پھول کے خوشبو کی طرح سفر کا ارادہ پیدا کر، عزم پیدا کر، شوق پیدا کر۔ قطرہ اشک بنے گوہر گوش جانا، آبرو اتنی تو اے دیدہ تر پیدا کر۔ اشک مانے آنسو، گوہر مانے موتی، گوش مانے گوش جانا مانے محبوب کے کان، آبرو مانے عزت، دیدہ تر بھیگی ہوئی آنکھیں۔ اس شعر میں شاعر امیر مینائی کہتے ہیں کہ رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، محبوب کے دل میں ایسی آبرو پیدا کر، ایسی عزت پیدا کر جس سے تیرے آنسو محبوب کے کانوں کی، جس سے تیرے آنسوؤں کو محبوب اپنے کانوں کی بالیوں میں پرو لے۔ قطرہ اشک بنے گوہر گوش جانا، آبرو اتنی تو اے دیدہ پیدا کر۔ شاعر کہتا ہے کہ رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو محبوب کے دل میں ایسی آبرو، ایسی عزت، ایسا مقام بنا جس سے محبوب تیرے آنسوؤں کو اپنے کانوں کی بالیوں میں پرو لے۔ آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے، پیش ہے تجھ کو سفر زادِ سفر پیدا کر۔ شاعر کہتا ہے کہ آخرت میں یعنی حشر کے میدان میں انسان کے وہی چیز کام آئے گی، یعنی اس کے نیک عمل ہی کام آئیں گے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنے آخرت کی فکر کرنا چاہیے جس سے اس کی ابدی یعنی آخرت کی زندگی کامیاب اور کامران رہے۔ آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے، پیش ہے تجھ کو سفر زادِ سفر پیدا کر۔ شاعر کہتا ہے کہ آخرت میں یعنی قیامت کے دن انسان کی وہی چیزیں کام آئیں گی، اس کے نیک عمل ہی کام آئیں گے۔ اس لیے ہر انسان کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے جس سے اس کی آخرت کی زندگی کامیاب اور کامران رہے۔ اب دیکھیے بچوں، امیر مینائی کی تیسری غزل کی تشریح ہم آپ کو بتائیں گے۔ میں پیے کیا کچھ فضا ہی نہیں، ساقیا باغ میں گھٹا ہی نہیں۔ میں مانے شراب، فضا مانے ماحول، ساقیا شراب پلانے والا۔ اس شعر میں شاعر امیر مینائی کہتے ہیں کہ اس وقت محبوب سے اظہار محبت کا وقت نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، کیونکہ اس وقت محبوب باغ میں موجود نہیں ہے، صرف اس کی یادیں ہی مجھ سے وابستہ ہیں۔ میں پیے کیا کچھ فضا ہی نہیں، ساقیا باغ میں گھٹا ہی نہیں۔ شاعر امیر مینائی کہتے ہیں کہ محبوب سے اظہار محبت کا اس وقت ماحول نہیں ہے، کیونکہ محبوب باغ میں موجود نہیں ہے، صرف اس کی یادیں ہی مجھ سے وابستہ ہیں۔ خضر کیا جانے مرغ کی لذت، اس مزے سے وہ آشنا ہی نہیں۔ خضر مانے
रहनुमा राहबर, मिर्ग माने मौत, आशना माने वाकिफ। इस शेर में अमीर मीनाई कहते हैं कि मौत जिसको ना आई हो वो मौत की लज्जत से कैसे वाकिफ़ हो सकता है। मौत की लज्जत से तो वही वाकिफ़ होगा जिसकी मौत आ चुकी है। खिज़्र क्या जाने मिर्ग की लज्जत, इस मज़े से वो आशना ही नहीं। शायर कहता है कि जिसको ये मौत नहीं आई है वो मौत की लज्जत से नावाकिफ़ है। मौत की लज्जत से तो वही वाकिफ़ हो सकता है जिसकी मौत आ चुकी है। किस तरह जाएं उनकी महफिल में जिनके दिल में हमारी जा ही नहीं। जा माने जगह। इस शेर में शायर कहता है कि हम अपने महबूब की महफिल में किस उम्मीद से जाएं, क्योंकि महबूब के दिल में हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई मुकाम ही नहीं है। महबूब के दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत ही नहीं है। किस तरह जाएं उनकी महफिल में जिनके दिल में हमारी जा ही नहीं। शायर कहता है कि हम महबूब की महफिल में किस उम्मीद पर जाएं, क्योंकि महबूब के दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई मुकाम ही नहीं है। क्या सुनेंगे वो खल्क की फरियाद, कहते हैं जो कोई खुदा ही नहीं। शायर कहता है कि दुनिया के लोग मखलूक की फरियाद नहीं सुन सकते हैं, उनमें मखलूक की फरियाद सुनने की ताकत नहीं है। वो खुदा की ज़ात